خالد بیگ صاحب، پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب ہوئی اور امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ امن معاہدے کا روڈ میپ منظور ہوا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور خاص طور پر وزیر داخلہ کی سفارتی کوششیں، اور یہاں تک یہ صورتحال پہنچی؟ بیچ میں کئی نازک موڑ بھی آئے اور بہت دفعہ یہ قیاس آرائیاں بھی رہیں کہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی 3 شخصیات اور پاکستان کا سفارتی کردار؟ 250واں جو ہے ان کا یوم انڈیپینڈنٹ تھا، جسے امریکہ کے اندر بھی بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جو انڈین سفارت خانہ ہے اس نے بھی اس حوالے سے کافی اس کی کاوشیں تھیں جو بعد میں نظر بھی آئیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی اس حوالے سے۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں بہرحال ایک اس طرح کے اعتراضات ضرور اٹھے جو کہ بے معنی تھے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی پوری کیبنٹ اور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہاں کیوں گئے؟ حالانکہ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ اس کے اپنا سفارت خانے میں نہیں گئے تھے۔ ایک سفارت خانہ جب بھی کسی ملک میں ہوتا ہے تو ایک طرح کا وہ اس ملک کا جس کا سفارت خانہ ہے اس کی زمین یا اس کی ٹیریٹری ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ وزیر اعظم کا جانا اور ان کی اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں جانا ایک انتہائی خوش آئند ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک نئی جہد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ امریکہ جو کہ چند سال پہلے تک یا افغانستان سے اس کی رخصتی کے وقت یا اس کے بعد بھی ہم اس کا جو ڈسکشن یا موضوع ہوتا تھا پاکستان کے حوالے سے تو وہ دہشت گردی ہوا کرتا تھا، اس پہ انڈین جو بیانیہ ہیں وہ حاوی ہوا کرتا تھا، اور امریکہ کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو اسی حوالے سے دباؤ میں رکھے۔ حالانکہ امریکی بھی جانتے تھے کہ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے، نہ کہ انڈیا پاکستان کی طرف سے کوئی اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے چونکہ وہ انڈیا اس وقت ان کا انتہائی حد عزیز تھا، اور وہ اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ امریکہ یہی سمجھتا رہا کہ چائنا کے ساتھ جب بھی کبھی کوئی مٹ بھیڑ ہوئی امریکہ کی تو امریکہ کو وہاں لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا یہ جو پہلوان تیار کر رکھا ہے جنوبی ایشیا میں، وہ کھاڑے میں اترے گا اور پچھاڑے گا چائنا کو۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جو گزشتہ برس مئی میں اس نے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا، اور وہ پنگا اس کو انڈیا کو اتنا مہنگا پڑا تو ابھی تک وہ جو ہے وہ اونھے منہ پڑا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ تو امریکہ کی بھی آنکھیں کھلی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر جو جتنا وہ اپنے آپ کو طاقتور یا وہ خطے کا سب سے بڑا جو ہے بڑا ایک فوجی قوت کے طور پہ پیش کر رہا تھا، وہ سب اندر سے سارا کچھ کھوکھلا ہے۔ تو پھر صاف ظاہر ہے اس کی پاکستان کے ساتھ جو ہے رغبت اور تعلقات میں بھی ایک نئی جو ہے ایک یوں کہہ لیں کہ نئی جہد کا جو ہے آغاز ہوا، اور اس کے اوپر ہی پھر آپ اچانک یہ جو فروری میں میرے خیال 28 فروری کو جب اچانک اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جوا تھا جو امریکہ نے یا ٹرمپ نے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے چکر میں آ کے اس کے بہکاوے میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے اس نے دوران مذاکرات جو ہے ایران پر حملہ کر دیا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ 24 گھنٹے کی 48 گھنٹے کی جنگ ہوگی اور ہم ایران پر قابو پا لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اب وہی امریکہ اور امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان سے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی اسی سہولت کاری میں ایران کے ساتھ جو اس کی جنگ ہے اس کی جان چھڑائے۔ ان حالات میں پاکستان کا اور پاکستان کی پوری اپنا وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کا امریکی سفارت خانے جانا ایک طرح کا جسچر ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھی پوزیشن پر ہے جس طرح کا چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا کو بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ کوئی اس کو تردد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس میں چائنا کی حمایت جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شامل حال رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے بار بار امریکی صدر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ہمارے علاوہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے اور ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم پیچھے سے ہٹ جائیں، تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار دعووں کے باوجود اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اور جسے کہہ لیں کہ ایک ایسی چنگاری بار بار بھڑکتی ہے جس کو بجھانے کی کوشش جو ہے وہ پچھلے 3-4 ماہ سے کی جا رہی ہے؟ مصدقہ یا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق آپ کو ہر کچھ گھنٹے بعد لبنان کے اوپر بمباری کی خبر اسرائیل کی جانب سے ملتی ہے، تو کیا اثر و رسوخ کا مسئلہ ہے، کوئی اندرونی کہانی ہے، یا آخر ماجرا کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بار بار دعووں کے باوجود اسرائیل جو ہے اپنی روش جو ہے برقرار رکھتی ہے؟ انپریڈکٹیو جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر کہ ہم مقروض ملک ہیں اور اسی حالت میں ہم بہت بڑے بڑے منصوبے بھی شروع کر دیتے ہیں جس کا عوام الناس تک جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا بوجھ پڑتا ہے قرضوں کی شکل میں۔ تو یہ ایک داخلی مسئلہ تو ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس سے یہ ہوا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کے اوپر اب انڈیا کا اس طرح سے کوئی دباؤ نہیں ہے
کہ انڈیا کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھی اسلحے کی دوڑ میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے. اس کا طریقہ کار پاکستان نے یہ اختیار کیا ہے کہ سمارٹ ٹیکنالوجی اور سمارٹ اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, جو کہ انڈیا کے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے. انڈیا چاہ تو رہا ہے کہ وہ بھی اسی پیٹرن پر آگے بڑھے, لیکن فی الحال اس کے لیے وہ ناممکن نظر آتا ہے. اور یہ اس کے اپنے دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں انڈیا کو جو ہے کم از کم پاکستان آج جس پوزیشن پر ہے اس پر پہنچنے کے لیے 12 سے 15 سال لگیں گے, اور بہت ہی محنت اور اس سے طلب سے کام کریں اور بالکل ایک 24 گھنٹے کی طرح محنت کریں تو پھر شاید 10 سال میں وہ اس اسٹیج تک پہنچ سکیں. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد پاکستان جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے اپنے ہی ملک کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر رہے ہیں اور اس میں وہ باہر کسی بھی ٹیکنالوجی اس کا محتاج بھی نہیں ہے, تو اس 10 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. اور یہی چیز جو ہے وہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. تو اس ثالثی میں پاکستان کی عزت میں جو ہے صرف خطے میں ہی نہیں پوری دنیا میں ہے جو ہے اضافہ ہوا ہے. اضافہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہر جگہ جو ہے اب پاکستان کو احترام کی شکل میں دیکھا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو دہشت گردی کا لیبل تھا وہ ایک فراڈ تھا, پروپیگنڈا تھا سارا, جبکہ یہ ملک جو ہے در حقیقت اندر خانے ایک امن کے سفیر کے طور پر یوں ابھر کر سامنے آیا ہے, جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت تھی وہ امن کے لیے تھی, اپنے بچاؤ کے لیے تھی, اپنے دفاع کے لیے تھی, نہ کہ توسیع پسندانہ عزائم کے لیے جیسا کہ انڈیا اب رکھتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. ان حالات میں معیشت جو ہے اس کا پردہ بہت ضرور ہے. اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اس چیز کا بھی ادراک کرنا چاہیے کہ آپ ہوں میں ہوں, اس وقت ہمارے ہاتھ میں بھی بہت ہی مہنگے ٹیلی فون موجود ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیے ان کے الگ سے اخراجات ہیں. اسی طریقے سے اب کون سا گھر ہے سفید پوش طبقہ ہو, لوور مڈل کلاس ہو, یا اب تو نیچے والے بھی کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اے سی خرید لے اور شدید گرمی کے موسم میں اپنے بچوں کے لیے سہولیات پیدا کریں, تو اس کے لیے بھی لازمی جو ہے اخراجات چاہیے. آمدن کے ذرائع نہیں بڑھے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مہنگائی جو ہے محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے کوشش حکومت کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دے اس حوالے سے, اور وہ مہنگائی جو ہے اس میں کسی طریقے سے کمی لائی جا سکی. اس کے لیے پھر بہت سارے اس میں دیگر مسائل آ جاتے ہیں کہ اس میں منصوبہ سازی ہے, اس میں ایسے منصوبے ہیں جس میں کہ بے روزگار کا خاتمہ ہو سکے. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال ایک امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو قرضہ ملتا ہے اس میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی. لیکن بہرحال یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے جو ہے قرضے کی شکل میں جو ہے اپنی معیشت کو آگے جو ہے نا بڑھاتے رہیں گے. ہمیں اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونا ہوگا, اور ہمیں دنیا سے قرض لے کر جو ہے وہ اپنی شوشائی کرنے کے لیے, یا وہ کہتے ہیں نا کہ مانگ کے پینے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے ہی پیاسا ہی رہ جائے. تو یہ صورتحال ہے, اور اس میں جو ہے ہمیں بھی اپنا تھوڑا خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے. بحثیت قوم بھی اور حکومت بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ ضرور یہ چاہتی ہوگی کہ اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم نکلیں. لیکن بہرحال چونکہ بات شروع ہوئی تھی, آپ نے وہ جو 250ویں تک جی اچھا خالد بیگ صاحب یہیں پر اگر بات کی جائے, اب آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا, وزیر داخلہ ہیں. یہ 3 کردار پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, اور وزیر داخلہ محسن نقوی. آپ ان تینوں کردار ان دونوں ملکوں کو اور اس معاہدے کو قریب لانے میں ان تینوں کا کردار کیسے ایک ڈیفائن کرتے ہیں؟ خاص طور پر ہر ایک علیحدہ محاذ پر کام کر رہا تھا. یہ ان تینوں کرداروں میں سے کوئی نہ کوئی متحرک تھا. ان کے کردار جو ہیں مختلف صورتحال میں ان کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ کون سا کردار ایسا ہے جس نے زیادہ کام کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی زیادہ تحریک اور متحرک رہنے کی وجہ سے یہ دونوں ملک؟ دیکھیے فائدہ تبھی ہو سکتی ہے، پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ ہم جب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چلنے اور پھر بھاگنے کی طرف جو ہے توجہ دیں. دیکھیے اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ان اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں دو چیزیں جو ہیں ہمارے مشرق میں اور مغرب میں دونوں طرف انڈیا ہے جو پاکستان کے در پہ ہے، اور وہ اب براہ راست تو پاکستان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی خواب بھی دے سکتا ہے. ہاں البتہ اپنے پراکسیز کو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے انہیں پیسہ بھی فراہم کر رہا ہے، اور براستہ افغانستان پاکستان پر جس طریقے سے اس نے دہشت گردی مسلط کی ہوئی ہے اس کا تدارک ضروری ہے. اور یہی موقع ہے کہ پاکستان نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ممالک ان سب سے بات کرے کہ یہ انڈیا کو روکا جائے
کہ وہ اب براستہ افغانستان پاکستان پر دہشت گردی کا سلسلہ بند کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کور ایشو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے 1947 سے، وہ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اگر ٹرمپ کہتا ہے نا کہ میں نے ان دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی، جی نہیں، آپ نے اس کو معطل کروایا ہے. ٹرمپ کو بتایا جائے کہ آپ نے رکوائی نہیں ہے، معطل کرائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انڈیا پاکستان کے خلاف پانی کو بطور دہشت گردی اور بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، پاکستان کہاں تک اور کس حد تک جو ہے اس کو برداشت کرے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان دیکھتا رہے اور وہ ہمیں اس طرح خشک سالی کا شکار کر کے یا سیلاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں برباد کرنے کی کوششیں اپنا سلسلہ جو ہے جاری رکھے. لا محالہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جی دیکھیے اس حوالے سے حضور سب سے اہم دباؤ جو تھا، جو بہت زیادہ شدت کی صورت میں تھا، وہ تھا ٹرمپ کی طرف سے مطالبہ. پہلے اس نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ ہماری جنگ بندی کرانی ہے، معاہدہ کرانا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو، سعودی عرب کو، یہ چند اسلامی ممالک جو ہیں ان کو وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس میں شمولیت اختیار کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پھر اس نے ایک دوسرے دن جو بیان داغ دیا اور اس نے کہا کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب اور خاص طور پر یہ دو ملک جو ہیں یہ لازمی طور پر جو ہے یہ اس ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنے تاکہ ہم اس کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ایران کے جو ہے مرتب ہوتے ہیں. ٹرمپ نے خود ہی پرسوں اپنے ایک بیان میں بڑا مذاکرات کی کامیابی ہو اس پہ امید دلاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم خود پریشان ہیں، امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. جیسے ہی اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کی بات ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اوپر چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی پھر کوئی رولا پڑتا ہے اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے، اس کے رد عمل میں ایران جو ہے وہ اپنا غم و غصے کا اظہار کرتا ہے یا اسرائیل کے اوپر وہ جوابی کارروائی کرتا ہے، تو وہ دوبارہ جو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے. تو صاف ہے اگر اس کو بھی احساس ہے کہ وہ کاروباری آدمی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یار اس کے کاروبار پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اس کی ایک ساکھ پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اور امریکہ کے اندر ٹرمپ جو ہے اس وقت وہ ایک یقین کریں، مطلب وہ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، ایکس پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، اس وقت وہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ شخصیت کا روپ دھار چکا ہے. اور لوگ اس پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو جو ہے وہ لگام ڈالنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے. اور یہ نیتن یاہو ہی ہے کہ اپنی بقا کے لیے کہ کہیں اسے جیل نہ جانا پڑ جائے یا اس کا سیاسی خاتمہ نہ ہو جائے اور اس کی باقی زندگی جیل میں کہیں نہ گزرے، تو وہ جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے کہ وہ چلے لبنان کے اوپر جو ہے وہ اپنا حملہ کریں، وہاں کچھ لوگوں کو شہید کریں، کچھ عمارتوں کو تباہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایران اپنا رد عمل دے گا تو مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائیں گے یا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یورپی یونین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس نے اسرائیل کی کابینہ سے منسلک لوگوں کو اسرائیل میں داخلے سے اس کے پابندی لگا دی ہے. یہ ایک بہت ہی اچھا جیسچر ہے اور یہ کام جو ہے امریکہ کی طرف سے جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک یہ خطرہ آئندہ کے لیے پوری دنیا میں امن کے حوالے سے موجود رہے گا. اچھا خالد بیگ صاحب، لاسٹ کویسچن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 60 روز اگلے 60 روز جو ہیں اور اس میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا جن باتوں پر اتفاق کیا گیا ان باتوں پر اتفاق رہے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں لبنان میں ان کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ ہے، اس حوالے سے بھی اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کہیں نہ کہیں بات ضرور کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں فیکٹرز پر اگلے ان 60 روز میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے کوشش پاکستان کی ہر طرح سے یہی ہے، اس میں دیگر بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں، قطر ہے، مصر ہے، ترکی ہے، یہ سارے شامل ہیں کہ یہ امن جو ہے قائم رہے. اور اس میں جو خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنا اب آپ خود سوچئے کہ نیتن یاہو اور اس کے کابینہ کے لوگوں نے اور وہاں کے ان کے زیونسٹ جو اپنا سفارتکار کہہ لیں، دانشور کہہ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں آئندہ کی جنگ جو ہے وہ ترکی کے خلاف لڑنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب ہمارے ہی بالکل سر پر ترکی جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. حالانکہ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے باہم آپس میں ان دونوں ممالک کے اپنے سفارتی تعلقات بھی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنی بقا کے لیے
وہ ایک جنگ کی صورتحال دنیا میں برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کی کارروائی صاف در ہے، وہ ارد گرد کے اسلامی ممالک ہی میں کسی ملک کے خلاف ہوگی نا، جو اس وقت وہ کارروائی کرے گا تو لامحالہ اس کے اثرات جو ہیں وہ خطے میں امن پر پڑیں گے، اور اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے بدامنی کا پھر خلیج کی ریاستیں ہوں گی۔ تو یہ چیز ہے جو سامنے رکھنی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے اب ویسے تو اقوام متحدہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک جیسے ایک ڈراپس ہوتے ہیں وہ شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اس وقت تازہ صورتحال ہے اس میں وہ کھل کر سامنے آئے اور کوشش کرے کہ وہ باقاعدہ پوری دنیا میں جس طریقے سے پاکستان نے امن کے لیے کاوشیں کی ہیں، یہ وہ کردار ہے جو یو این او کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے پاکستان کو موقع دیا، اور پاکستان نے اب دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے باقاعدہ جو محنت کی ہے، یہ کردار حقیقت میں یو این او کا ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان نے اکیلے اپنے دم پہ جو ہے یہ امن کی کاوشوں کو جس حد تک کامیاب کرایا جا سکتا تھا، پاکستان نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آئندہ بھی یہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔